ایکسپلور دی ورلڈ میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدالباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پر وقت میسر ہو۔ ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں بدھ مت کی تاریخ۔ ناظرین، بدھ مت سدھارتھ گوتم بدھ مت کی تاریخ بانی تھے۔ وہ شاکیہ خاندان کے کشتریہ برہمن خاندان میں شہزادے کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ بہت سے مورخین اب بھی اس کی تاریخ، پیدائش اور وفات پر متفق نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بدھ مت 400 سال قبل مسیح سے چند عرصوں قبل فوت ہوا تھا۔ اس کے شاکیہ یعنی کشتریہ خاندان کے برہمن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ اس کے کنبہ کے ذریعے دیے گئے گوتم کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے اسکالر ایٹل کے مطابق سدھارتھ گوتم کا نام گوتم ایک ہرمیشی سے متاثر ہوا تھا۔ متحد بدھ مت کے صحیفوں میں کہا گیا ہے کہ بدھ مت بدھرشی یعنی انگرش کی اولاد ہیں۔ ناظرین، مثال کے طور پر پالی مہاگیا اور انگرش میں بدھ کو انجیریس کہا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر گوتم بدھ کی شاخیں انگیراس برادری سے ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ روایت یعنی کہ بدھ مت کے نظریے کے مطابق سدھارتھ گوتم نے اپنی خانقاہی زندگی اور مراقبہ کے ذریعے لطف اندوز اور خود جبر کا اعتدال پسند راستہ تلاش کیا۔ ناظرین، سدھارتھ گوتم نے اصل میں ایشوا تھا، درخت کے نیچے سدھی کے حاصل کیا تھا، جسے اب بدھ کیا ہندوستان میں بودھی درخت کہا جاتا ہے۔ روشن خیال کے اصول کے بعد گوتم بدھ کو سیما مطلب کمس بودھا یا روشن خیال شخصیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت کی میگھدھا کی بادشاہی ہمسارا کے دور میں بدھ مت کو اپنے مذہب کی تشبیر میں سرپرست حاصل تھی۔ شہنشاہ بھیما نے بدھ مت کو اپنا ذاتی مذہب مان لیا اور اپنی زندگی یعنی اپنی ریاست میں متحد بدھ مت خانقاہوں کی تعمیر کا حکم دیا، اور انہیں خانقاہوں نے ہی ہندوستان میں وجود ریاست کے نام رکھنے میں کردار ادا کیا۔ بدھ مت کے پیروکار نے سب سے پہلے اپنے 5 ساتھیوں کو شمالی ہندوستان کے وارانسی کے موجودہ ہیر پارک میں خطبہ دیا۔ بدھ مت کے ساتھ مل کر ان 5 راہبوں نے پہلی سنگھا اور راہبوں کی جماعت تشکیل دی۔ متحد بدھ مت کے متن کے مطابق ابتدائی وہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدھ مت راہبوں کو راہبہ کہا جاتا ہے۔ بدھ کی وہ چچی اور ستیلی ماں مہاچیپتی وہ گوتمی بدھ مت کی پہلی نویں تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں وہ رابعہ کے طور پر راہبہ بن گئیں۔ یہ جانا جاتا ہے کہ بدھ اپنی ساری زندگی کے دوران اپنے ہندوستان کے شمالی حصے اور دیگر گنگا کے میدانی علاقوں کا سفر کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بدھ مت کا انتقال ہو گیا یا تو کوشن نگر میں ایک ویران جنگل میں مہا پرنمنا حاصل ہوا۔ اپنی موت سے پہلے بدھ نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ انہیں جس مذہب کی تبلیغ کی وہ ان کا نظم و ضبط ہوگا جو ان کی رہنمائی میں مددگار ہوگا۔ بدھ مت کے مہابیر کے بعد سے سینکڑوں رہتی پنڈت راہبوں نے بدھ مت کے پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے 3 سنگھاؤں کے ذریعے مکمل ترتیب دی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بدھ مت کا ابتدائی دور
اگرچہ بدھ مت کے پہلے گنگا کے وادی میں مرکوز تھا، لیکن بعد میں یہ دنیا کے دوسرے بڑے حصوں میں بھی پھیل گیا۔ بدھ مت کے مذہبی صحیفوں کے ذرائع دو مذہبی تنظیموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بدھ مت کی درسی تعلیمات کے تحفظ کے لیے یعنی سنیاسی سنگھا ہے، اور دوسرا یعنی کہ سنگھا کے داخلی طبی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیجیے کہ پہلی بدھ یعنی مہا سنگیتی یعنی 5ویں قبل مسیح پہلے بدھ مت کی بھجن بدھ کے جو حصول کے بعد یعنی بدھ کی موت کے بعد مرتوب ہوئے تھے۔ مہا کشیپ نامی بدھ کے ایک قریب شاگرد کی نگرانی میں اور شاہ اجتا شاترا کی مدد سے یہ پہلا بدھ ہوئی تسبیح یعنی 6 قبل مسیح میں بھی لکھا گیا تھا۔ اس عظیم میوزک کی تحریر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بدھ کے بھولے گئے الفاظ کو نظریاتی تعلیمات اور کو ترجمہ کرنا اور خانقاہی اصولوں کو نقل کرنا تھا۔ اس بھجن میں بودھا کزن اور اس کے چیف شاگرد انادا کو بدھ کے مشورے اور ابھیرام کی تلاوت کرنے کا مطالبہ کیا، اور بدھ کی ایک اور بڑے شاگرد یعنی اپالی سے مینیا کا 17 کی تلاوت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ تیر پٹک کی بنیادی جو پالی میں لکھی گئی ہیں۔ نام بدھ کے پہلے بھجن میں یعنی کہ ابھیدرم کے وجود کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، یہ صرف دوسری عظیم میوزک کے بعد وجود میں آیا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ یہ